تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح بنگلور سے کسی بھائی نے سوال کیا ہے۔ سوال کرنے والے حافظ صاحب ہیں۔ سوال کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ مفتی صاحب اکثر مسجد میں لوگوں کی چیزیں رہ جاتی ہیں، مثلا گھڑی وغیرہ، تو کب تک انتظار کریں اور اس کے بعد کیا کریں؟ تھوڑا تفصیل سے جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے حافظ فاروق صاحب بنگلور، شاید یہ حافظ فاروق صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ حافظ صاحب ہیں بنگلور کے، شاید انہی کا یہ سوال ہوگا۔ اگر وہی ہے تو میں حافظ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ انہوں نے ہمیں سوال کر لیا ہے لائیو۔ تو بہرحال حافظ صاحب آپ کے سوال کا جواب تفصیل سے میں دے دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات ہے کہ مسجد میں جو چیزیں گری پڑی ہوئی ملتی ہیں، گھڑی وغیرہ جو بھی ہیں، تو شریعت میں اس کا حکم یہ لقطے کا ہوتا ہے۔ گری پڑی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لقطے کا حکم میں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کے لیے جو بھی چیز اس کو ملی ہے تو ضروری ہے کہ وہ چیز اس کی تشہیر کی جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کی تشہیر کریں، یعنی کہ تشہیر کا مطلب ہے کہ بھئی اعلان کریں، یہ کس کی چیزیں لے کر چلے جاؤ، پیسہ ہو یا گھڑی ہو یا اینک، کوئی بھی چیز ہو، وضو خانے کے پاس ہو، کہیں بھی مسجد میں گری پڑی ہو تو اس کی تشہیر کی جائے، اعلان کیا جائے گا۔ اعلان کرنے کے بعد اگر مالک مل جائے تو پھر وہ چیز اس کو لوٹا دی جائے گی۔ اگر مالک نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے؟ اس چیز کو مالک اگر نہیں ملا ہے تو وہ چیز ہو بہو کسی غریب کو آپ دے دیں، صدقہ کر دیں، یا نہیں تو آپ اس چیز کو بیچ کر جتنی قیمت اس کی بنتی ہو اتنی چیز آپ کسی غریب کو دے دیں۔ لیکن یہاں ایک نکتے کی بات آپ ذہن میں رکھیں، بہت ضروری بات میں کہہ رہا ہوں۔ جس بندے کو بھی آپ دیں گے، جس کو بھی آپ وہ لقطے کی پڑی ہوئی چیز جو بھی چیز ہے، یا وہ دینے یا پیسہ وغیرہ دے رہے ہیں، جس بندے کو بھی آپ دیں گے وہ غیر صاحب نصاب ہوگا، یعنی صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اگر صاحب نصاب ہوگا تو پھر اس کو دینا جائز نہیں، کیونکہ یہ چیز صدقہ واجبہ کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور صدقہ واجبہ جو بھی ہوتا ہے وہ چیز غیر صاحب نصاب کو دینا ضروری ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب کو دیں گے تو پھر آپ گنہگار ہوں گے۔ تو بہرحال، اور دوسری بات، اب وہ چیز جس نے اٹھایا ہے، روڈ پر ہو یا مسجد میں کہاں کہیں بھی ہو، وہ چیز اٹھایا ہے، اگر وہ خود غیر صاحب نصاب ہے، چاہے تو وہ استعمال کرنا چاہے تو پھر کر سکتا ہے، اگر صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی شرعاً اجازت نہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر وہ بندہ جو چیز جس کو غریب کو صدقہ کیا ہے، یعنی تو وہ چیز پیسے دیا ہے، اگر وہ مالک پھر واپس آ جائے تو پھر شریعت کا حکم کیا کہ بھی وہ آدمی کو معلوم ہے بھی میری چیز وہاں بندے کے پاس تھی، اس نے میری چیز بیچ دی اور کسی غریب کو دے دیا ہے، اگر وہ میرے پاس واپس آ جائے، کہا کہ نہیں مجھے پیسہ چاہیے یا نہیں تو مجھے وہ قیمت چاہیے۔ اب یہاں شریعت کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس بندے کو آپ نے وہ چیز دیا ہے، جو بھی چیز آپ نے دیا ہے، اگر اس کا مالک واپس آ جائے تو اتنی قیمت جس نے صدقہ کیا ہے، اتنی قیمت وہ خود بندہ اتنے پیسے سامنے والے مالک کو دے دے، یعنی تو وہ چیز اگر اس کے پاس ہے تو پھر اس کو واپس کر دے، یعنی تو اس کی چیز کی قیمت زیادہ تھی، آپ نے بیچا، آپ اپنے غریب کو دے دیا، اب پھر وہ آپ کے پاس اتنے پیسے آپ کے پاس جم رہے نہیں، اب دونوں بیٹھ کر کسی بات پر ڈسکس کر لیں، کسی بات پر طے کر لیں کہ بھئی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ لے لیں، پھر میں انشاءاللہ یہ کر دوں گا، جو دھیرے دھیرے میں کتنا دے دوں گا۔ تو بہرحال اگر دینا چاہیں تو اگر کسی بات پر طے کر لیں تو پھر دے دیں، آپ اس کو دینا ضروری ہے۔ اور جس بندے نے اس چیز کو صدقہ کیا ہے اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، سنن دارقطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے گری پڑی ہوئی چیزوں کے سلسلے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گری ہوئی چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس شخص کو جو شخص اس کو اٹھا لیتا ہے وہ اس کا 1 سال تک اعلان کرے گا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُعَرِّفْهُ سَنَةً، یعنی 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا، لوگوں کو اعلان کرتا رہے گا بھئی یہ کس کی چیز ہے آپ لے لو، 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا، اور 1 سال کے بعد بھی اگر اس کا مالک نہیں ملا تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ اسے 1 سال تک اعلان کرے. اگر اس کا مالک آ جاتا ہے تو وہ اسے لوٹا دے. اگر اس کا مالک نہیں آتا تو وہ اسے صدقہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز اس کو صدقہ کر دے. اگر پھر اس کا مالک آ جاتا ہے تو اسے اس کی چیز یا اس کے مانند دوسری کوئی چیز اس میں لینے کا اختیار ہے. اس کو وہی چیز لے لے یا کوئی چیز اس کو دے دے, اور جس بندے نے کیا ہے تو پھر اس کو صدقے کا ثواب مل جائے گا. اور ایک بات, اور دوسری بات, بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں, بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ نیچے پڑی ہوئی چیزیں بڑی خوشی کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں مترقبہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے مجھے مل گئی ہے, حالانکہ یہ نعمتیں غیر مترقبہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چیز بندے کی امانت ہوتی ہے, یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ نعمت نہیں آپ کو ملی ہے. اگر غریب ہے تو چلو استعمال کر لیا تو پھر بعد میں اس کو دینا پڑے گا, لیکن یہ جو چیز آپ کو جو ملی ہے نقطے کی چیز, یہ غیر مترقبہ ہے. تو نعمت غیر مترقبہ کا حکم کیا؟ آپ اس کا صدقہ کر دے. تو لہٰذا بعض حضرات اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور اپنا حق سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں اور خود اس کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, اگر آپ صاحب نصاب ہیں, اٹھانے والا صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں. اگر غیر صاحب نصاب ہے تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن ایک بات میں نقطے کی بات یہاں کہہ رہا ہوں, غیر صاحب نصاب کا مطلب جو میں نے بار بار استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے, زکوٰۃ فرض نہیں ہے, وہ استعمال کر سکتا ہے. وہ استعمال کر سکتا ہے. جس بندے کو زکوٰۃ فرض ہے تو وہ استعمال نہیں کر سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں زکوٰۃ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, صدقہ فطر اور عید الفطر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں عید الفطر اور قربانی کی بات نہیں کر رہا ہوں, زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں. میں جس بندے پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو پھر وہ استعمال نہیں کر سکتا, اور جس بندے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. اور اسی طرح ایک بہت اہم بات میں آخر میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں, جو چیز بھی آپ کو مسجد میں مل جائے, کوئی بھی چیز آپ کو ملی ہے, اب اس کا اعلان کس طرح کیا جائے یہ بھی نقطے کی بات ذہن میں رکھیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی مسجدوں میں اگر کوئی چیز نیچے پڑی ہوئی مل جاتی ہے تو باقاعدہ مسجد میں اٹھا کر نماز کے بعد امام صاحب خود اعلان کرتے ہیں بھئی فلاں آدمی کی بندی کی چیز پڑی ہوئی تھی, جاتے ہوئے لے کر چلے جائے. حالانکہ مائک کے اندر اس طرح اعلان کرنا شرعی حکم کے خلاف ہے, کیونکہ شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ جس چیز کو وقف جس مقصد کے لیے کیا گیا ہو اسی مقصد میں اس کا استعمال کیا جائے گا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر میں خود دیکھتا بھی ہوں کہ بیماروں کا اعلان کیا جاتا ہے, کسی کا انتقال ہو گیا تو اعلان کیا جاتا ہے, اور اسی طرح کہیں کیمپ لگایا گیا تو وہاں مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے, اور اسی طرح کسی کی چیز پڑی گئی تو وہاں اعلان کیا جاتا. تو یہ چیزوں کا اعلان کرنے کی شریعت میں حکم نہیں, اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ بعض علماء نے اس کی اجازت دے رکھی ہے, کسی کا اگر بچہ گم گیا تو وہاں آپ اس کی اجازت ہے کہ بھئی مسجد کے محض سے آپ اس کو اعلان کر سکتے ہیں, کیونکہ یہاں انسان کے جان کا مسئلہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہاں علماء نے اس کی اجازت دی ہے. البتہ یہ چیزیں مسجدوں کے اندر باقاعدہ اعلان کرنا, مسجدوں میں اعلان کرنا, اس کی اجازت نہیں. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ اعلان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر یا گیٹ کے پر کھڑ کر زور سے, یا نہیں تو کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اعلان کر دے کہ بھئی فلاں مسجد میں وضو خانے کے پاس یا کہیں بھی ایسی چیز ملی ہے, کیلی مل گئی یا کوئی بھی چیز مل گئی, اب مسجد کے گیٹ کے باہر, دروازے کے باہر اس کا اعلان کر دیں, اور جس کو چاہیے, جس کے اگر کسی کی ہے تو وہ فلاں امام صاحب ہیں یا مؤذن صاحب, جس کے پاس آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کے حوالے کا اعلان کر دیں وہاں کھڑے ہو کر. لیکن مستقل مسجدوں میں اعلان کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے, اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. تو امید ہے کہ حافظ صاحب آپ کا تفصیلی جواب, آپ کا جو بھی سوال تھا میں نے تفصیل سے دے دیا. امید ہے کہ آپ کو یہ سوال پورا مکمل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.